الرحیم نام رکھا اس کا تلاش یار۔ ایک دن میں سوچ رہا کہ میں مسلمان ہوں، ابھی تک میں نے اسلام قبول کیا کہ نہیں۔ میری سوچ اللہ آسمان پر، میں زمین پر، دوری اتنی کہ سمجھ نہ پائے۔ ابھی کشمکش میں تھا کہ بابا سہیل سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا میں اللہ سے دور کیوں؟ بابا نے فرمایا ہم اللہ کو باہر تلاش کریں، اگر ہم اپنے اندر تلاش یار کریں تو مل جائے۔ تو کہنے لگے آؤ چلیں۔ جب ذرا دور آ گئے تو بابا جی نے کہا کہ جب ہم گھر تھے تو اللہ وہاں موجود تھا، اب کچھ سفر کے بعد اللہ یہاں پر بھی موجود ہے، یعنی ہم جہاں بھی جائیں گے وہ موجود ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کو اپنے گھر پر تلاش کریں۔ اللہ ہماری ذات ہے، صفات ہے بھی وہی، ہوگا بھی وہی، رہے گا بھی وہی۔ ہم ہیں آدم ذات، ہمارا آنا جانا لگا رہے گا۔ نجات جب ہوگی جب اللہ کو دیکھ لے، اللہ کو پہچان لے، اللہ کو دوست بنا لیں گے، اور جب وہ دوست بن جائے تو اس کی دوستی پر خوش ہو جاؤ۔ دوست جو چاہے وہ تو ہو جاؤ، پھر تو جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا دوست کا کام ہے۔ دوست سے ڈرا نہیں جاتا، اس کی دوستی پر ناز کیا جاتا ہے۔ اس جیسا دوست کوئی ہو نہیں سکتا۔ دوست کی دوستی میں اتنا گم ہو جا، اپنے صبر کے گوہر سے وہ راز پالے جس کو پانے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ ہم نے وہ مسجد تلاش کی جس میں دوست رہتا ہے، پھر اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا، یار سے پھر یارانہ ہوا، پھر اسی کے ہو گئے وہ گھر، پھر ہمارا گھر ہوا جس میں ہم نماز پڑھتے اور قائم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں۔ اتنے محو ہوئے پھر دوسرا نہ رہا، صرف بابا سہیل رہ گیا۔ پھر مسجد بھی ہماری، مسجود بھی ہم۔ ایک مثال لکھی، جیسے بیج کا دیکھنا شریعت ہے۔ عام آدمی بیج کو صرف بیج جانتا ہے، اور خاص آدمی وہ طریقہ جانتا ہے جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، کہ جس طریقے سے بیج کو مٹی میں دبانا ہے۔ مومن وہ ہے جو جانتا ہے حقیقت بیج کی کیا ہے،
چھوٹے سے بیج میں اتنی طاقت کہ وہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے اور خود کو ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر پہلے انگوری کے طور پر آہستہ آہستہ پتے، شاخیں، پھول، پھل ظاہر کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اب وہ معرفت کی صورت میں ظاہر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے، بیج سے زمین پھٹنا، انگوری ظاہر ہونا، شاخ کا ظاہر ہونا، درخت کے بنتے کو مشاہدے میں لانا ہوگا، تب ثابت ہوگا کہ جو چھوٹا سا بیج ہماری نظر میں وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ کسی کا کامل کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے جان لے گا، اسی لیے بیج باطن ہے، درخت ظاہر ہے، ظاہر میں ہی باطن پنہا ہے۔ جو اس کھیل کو جان جائے گا وہ جان سے جائے گا، کیونکہ جب تک حالت بیج تبدیل نہ ہوگی وہ درخت نہ بن پائے گا۔ اب وہ وحدت سے کثرت میں آ گیا، حالت تبدیل ہو گئی، لیکن اب کثرت میں موجود ہے، اب مختلف چیزوں میں خود کو تلاش کرے، جس میں پتے، تنے، ڈنڈیاں، کلی، پھول اور پھل شامل، خود پرستی کرے تو پھر سے وہ پھل کھانا پڑے گا، وہ جنت سے نکل جانا پڑے گا اور دنیا میں آنا پڑے گا، گناہ اور ثواب کے چکر کے پڑنا پڑے گا، اور پھر جس کے لیے آیا تھا مردانہ وار اس کے سامنے جانا پڑے گا، کیونکہ اصل تو وہی ہے، ہمارا خالق و مالک تو اللہ ہے، ہم اس کے خاص عام بندے الگ ہوتے ہیں، کچھ خاص بندے ہیں جس کو وہ کہتا ہے شیطان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جو عام آدمی ہوتے ہیں شیطان صرف ان کے لیے ہے، وہ اللہ سے بڑا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا شیطان ہے جو اللہ کی مرضی سے شیطانیاں کرتا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے اللہ نے کہا کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے ان کا تو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔